السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیکچر 26 میں آج ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو شروع کر رہے ہیں. I'm sure you all are well aware of the working capital concept, لیکن اس میں let me tell you or let me refresh your memory. ورکنگ کیپٹل جو اس میں دو ٹرمینالوجیز ہم استعمال کریں گے. The first one is the net working capital. It means current assets minus current liabilities. یہ net working capital. The other one is gross working capital, which is the sum of جو total investment ہے in current assets. وہ gross working capital ہے. اب let me tell you the significance or importance of the working capital management, because first of all, plenty of funds are invested in current assets. Total assets میں دیکھیں bifurcation یہی ہوتی ہے, فکس ایسٹس ہوتے ہیں اور کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مینیج کیا جائے کرنٹ ایسٹس کو, ان لائک ادر ڈسیشنز اور ادر ایریاز آف فائنینشیل مینجمنٹ لائک کیپٹل اسٹرکچر اور ڈیویڈنڈ پالیسی ہے. اس جو سیگمنٹ ہے کرنٹ ایسٹس کا, اس کو ڈیلی بیسس پہ مینیج کیا جاتا ہے, بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ کرنٹ ایسٹس آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دا پرنسپل ایکٹیویٹی. پرنسپل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ٹو پروڈیوس گوڈس اور ٹو مینوفیکچر گوڈس اور ٹو رینڈر سروسز. تو اس حساب سے جو مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ میں ہے جو کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں, وہ اگر را مٹیریل ہے تو وہ پروڈکشن آف گڈس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور پھر دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرنسپل ایکٹیویٹی ہے یہ ٹرانسفارم ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس کے تھرو. یو ایکوائر انوینٹری, انوینٹری از ٹرانسفرڈ انٹو فنش گوڈس, فنش گوڈس آر سولڈ ٹو دا ڈیٹرس, اور ڈیٹرس سے جو آتا ہے پیسہ دیٹ از یوز ٹو سیٹسفائی دا کریڈیٹرز اینڈ ادر شارٹ ٹرم آبلیگیشنز. تو اس حوالے سے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کی جاتی ہے. اینڈ ابو آل دیر آر 3 کانسیپٹس ایسوسیٹیڈ ود دا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. ایک چیز رسک ہے, پروفٹیبلٹی ہے اور لیکوڈیٹی ہے. یہ انٹر کنیکٹڈ کانسیپٹس ہیں اور یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں. اب کوشچن اس میں یہ رائز ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان میں کیا انویسٹمنٹ کا لیول ہونا چاہیے, واٹ شوڈ بی دا آپٹیمل لیول آف کرنٹ ایسٹ انویسٹمنٹ. دیکھیں, اگر آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے کرنٹ ایسٹس میں تو یو آر گوئنگ ٹو لوز دا سم آف دا بینیفٹ آف انویسٹنگ منی. اننیسیسری فنڈس جب آپ کرنٹ ایسٹس میں انویسٹ کر دیں گے تو اس کے لیے یہ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک ریٹرن تھی, جو سرپلس منی کو جب آپ انویسٹ اگر کہیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں لگا دیں گے تو ریٹرن آئے گا, یو آر لوزنگ دیٹ ریٹرن. اگر آپ کی ایکسیسو انویسٹمنٹ ہے کرنٹ ایسٹس میں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے کرنٹ ایسٹس میں وہ بہت کم ہے, then there are certain risks confronted to the business entity. For example, if you don't carry adequate inventory, اور اگر آپ کی انوینٹری جو ہے وہ if you are run out of inventory, then there will be no production of goods, then you can't sell the goods. اور اس کے ایک تو کیش فلو کا آپ کو جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے, and the other loss is the customer shortage. ایک شارٹیج کاسٹ جو ہے وہ انکر کر رہے ہیں. کسٹمر ول نیور ویٹ کہ جی کمپنی بعد میں پروڈکٹ دے گی تو وہ ہم بائی آؤٹ کر لیں گے. نہیں, they will switch to the substitute products and you are losing your customers. So this is the risk. On the other hand, اگر آپ انوینٹری کو
فار ایگزامپل ایکسیسو ہیں تو اس میں انوینٹری کو ہولڈ کرنے کی بھی بڑی کاسٹ آ جائیں گی, ہولڈنگ کاسٹ آ جائے گی, اینڈ وی شل ٹیک انوینٹری مینجمنٹ سبسیکوینٹلی. ابھی ورکنگ کیپٹل کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تینوں کانسیپٹس جو ہیں یہ ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ بھی ہیں. وی شل ٹیک اپ دیز کانسیپٹ لیٹر ان دا لیکچر. اب ایک آپٹیمل لیول کرنٹ ایسٹس انویسٹمنٹ کا یہ ہے کہ جتنے بھی ایڈیکویٹ ہیں کرنٹ ایسٹس وہ دیٹ شوڈ بی مینٹینڈ, اور جتنا بھی آپ لوئسٹ رکھیں لیکن آپ کی جو سیلز جو ہیں ان کو وہ سپورٹ کر سکیں, وہ آپ کی پروڈکشن کو سپورٹ کر سکیں, تو دیٹ از دا آپٹیمل لیول. وہاں پہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. تو دیٹ شوڈ بی دا لیول. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ پالیسیز کو ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ورکنگ کیپٹل کی مینجمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہیں. دیکھیں, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کا بھی ایک ایشو ہمارے پاس آئے گا کہ کرنٹ ایسٹس کی انویسٹمنٹ میں which mode of financing should be used. Either we should use current short-term finances or long-term finances. دیکھیں دونوں میں کچھ پلس پوائنٹس ہیں, کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں. فرسٹ آف آل ٹیک اپ دس ایشو کہ what are the merits of short-term financing and what are the merits of long-term financing. دیکھیں چونکہ کرنٹ ایسٹس بھی ایک شارٹ ٹرم میں فال کر رہے ہوتے ہیں, دیٹس وائی دے آر ٹرمڈ کرنٹ ایسٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم سے جب لونس کی بات کر رہے ہیں تو شارٹ ٹرم لونس جو ہیں comparatively and normally they are cheaper than the long term rates. Just recall your mind to the topic that we covered in our previous studies, that was term structure of interest, and you saw that وہ جو curve تھی, جو line تھی, that was upward sloping because کہ جو long term میں interest rates ہوتے ہیں they are normally higher than the short term. تو ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم جو فائنینسنگ ہوں گے وہ چیپر ہوں گے. دا سیکنڈ تھنگ دیٹ ایڈس ٹو the weight of short-term borrowing or short-term investment in current assets is flexibility of short-term loans. Short-term loans جو ہیں وہ اوور ڈرافٹ یا رننگ فائنینس کی پوزیشن میں یا اس شیپ میں ہوتے ہیں. When you don't need funds, you are not incurring any cost. آپ کو اگر ضرورت آپ کو فنڈس کی ضرورت نہیں ہے, آپ لون کو ری پے کر سکتے ہیں. جب آپ ری پے کر دیتے ہیں دیر از نو انٹرسٹ کاسٹس. اگین یہ بھی ایک جو شارٹ ٹرم بوروئنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی چیپ ہے کہ یو اونلی انکر کاسٹ وین یو یوٹیلائز شارٹ ٹرم لونس. تو لانگ ٹرم لونس جو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ پلان کر سکتے ہیں ان لائک شارٹ ٹرم فائنینسز کہ اگر کال کر لے بینک یا جو بھی لینڈر ہے وہ اگر شارٹ ٹرم لونس کو کال کر لے تو اٹس اے بگ ایشو فار اے کمپنی کہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے لونس جو ہیں وہ ری پے کرنے پڑ جاتے ہیں. بڑے اسمال ٹائم میں, چھوٹے پیریڈ میں آپ کو فائنینسز جو ہیں وہ ریٹرن کرنے. اب لانگ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکیجول ہوتا ہے, یو کین پلان کہ ہماری جو انسٹالمنٹس ہیں یا ہم نے کس طرح لونس کو ری پے کرنا ہے. یو ہیو دا ٹائم اینڈ یو کین پلان ایز ویل. لیکن شارٹ ٹرم میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو پلاننگ کرنی ٹائم ہوتا. اگر کال ہو جائیں لونس تو یو ہیو ٹو پے امیڈیٹلی. ناؤ دس سجیسٹ کہ آپ کے کرنٹ ایسٹس جو ہیں اس میں شارٹ ٹرم فائنینسز جو ہیں ان میں چونکہ ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے اس لیے شارٹ ٹرم بوروئنگ سے ان میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یا آن دا ادر ہینڈ جو آپ کے
اسپونٹینیس سورسز آف فائنینسز ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں اور جو اکروولس جو ہوتے ہیں، اکروڈ لائبلٹیز جو ہوتی ہیں، وہ بھی سورسز آف فنڈنگ، اسپونٹینیس سورس آف فائنینسنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم جتنے بھی سورسز ہیں اس سے آپ کرنٹ ایسٹس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب اس صورتحال میں جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے شارٹ ٹرم فنڈ سے اور کرنٹ ایسٹس کو منیمم رکھیں گے، دین obviously آپ کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. You can see that if you are maintaining low level of current assets, it means کہ آپ کی liquidity کم ہے، right? And on the other hand آپ کے اگر assets current assets میں آپ short term borrowing سے کر رہے ہیں then current liabilities will be more than the current assets اور net working capital جو ہے آپ کا وہ نیگیٹو میں آ جائے گا. اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں کرنٹ ایسٹس، آپ کی لیکوڈیٹی زیادہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. ڈیفینیٹلی وین یو ہیو مور کرنٹ لائبلٹیز ایز کمپیئر ٹو کرنٹ ایسٹس دین دیر از آلسو این ایلیمنٹ آف رسک. آپ کا رسک بھی انکریز ہو رہا ہے. آپ نے یاد ہوگا کہ جب ہم کیپٹل اسٹرکچر کو کور کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی کہ ڈیٹ میں ایک لیوریج ہے. It increases the returns, but also on the other side of the picture as well کہ وہ losses کو بھی میگنیفائی کرتا ہے، رسک کو بھی انکریز کرتا ہے. تو یہ جو تین کانسیپٹ ہے، رسک، liquidity and profitability, this is the main subject matter of all the working capital management policies that we are going to undertake. تو یہ جو تین کانسیپٹس ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ساری پالیسیز جو ابھی ہم دیکھیں گے اس میں آئیں گے. اب ورکنگ کیپٹل کا ایک منیمم جو بیلنس ہے، جو انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے ایڈیکویٹ، اس کے لیے دو ہمارے پاس ریزنس بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی شارٹ ٹرم اوبلیگیشنس ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ اس سے ہم جو کیش فلو جنریٹ کرتے ہیں وہ اوبلیگیشن کو سیٹل کرنے میں آتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیلز اور پروڈکشن ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس نے. آپ کا ایک سیلز کا پیٹرن ہے، ایک سیلز کا میکانزم ہے، آپ کی پروڈکٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں، آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں. یو پٹ ٹوگیدر آل دا فیکٹرز اینڈ دین یو ڈیوائز اے پالیسی کہ آپ کے پاس فنش گڈس کا لیول کیا ہوگا، آپ کے پاس را مٹیریلز کا لیول کیا ہوگا. سو جتنی بھی آپ کی سیلز اور پروڈکشن فور کاسٹڈ ہوتی ہے، یو ہیو ٹو مینٹین انوینٹری اور کرنٹ ایسٹس ایز پر دیٹ پرٹیکولر اسکیجول. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بھی جو رسک ایلیمنٹ ہیں اس کو کور کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس شارٹ ٹرم میں اوبلیگیشنس کو سیٹل کرنے کے لیے فنڈس نہیں ہیں تو آپ کی لیکوڈ جو لیکوڈیٹی ہے وہ زیرو ہوگی یہاں پہ آ کے. اور پھر ادر کاسٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. ہولڈنگ کاسٹ ہے، شارٹیج کاسٹ ہوتی ہے، بہت سی کاسٹس ہیں جو کہ انوینٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اب لیٹس ٹیک اپ سم ورکنگ کیپٹل پالیسیز. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کنزرویٹو ورکنگ کیپٹل پالیسی ہے. اس پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ جو کرنٹ ایسٹس میں ہے دیٹ از آف ہائی لیول، significant investment in current assets. I mean, that level of investment is capable of supporting production and sales activity to any magnitude. آپ کا جو بھی لیول ہے میکسیمم پروڈکشن اینڈ سیلس لیول، اس کو یہ کنزرویٹو پالیسی جو ہے یہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. When there is enormous investment in current assets, then liquidity is there. liquidity ہوتی ہے وہاں. تیسری بات اس میں جو اس کنزرویٹو پالیسی میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ جو ہے اس پہ زیادہ ریلائنس آپ کا آئے گا. لانگ ٹرم جو ہے فائنینسنگ دیٹ از کنسیڈرڈ ایکسپینسو، اور ایکچولی ہوتی بھی وہ ہے. شارٹ ٹرم رسکی ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں جو اس کی
پرائسنگ ہے یا انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ اس کو آف سیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیکوڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. Now when we talk about profitability, تو profitability اس میں کم ہو جائے گی. When you have huge funds invested in the current assets, تو obviously ان کا سورسز کیا ہے, from creditors اور from short term finances. اور جب آپ کے شارٹ ٹرم فائنانسز جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی دیر از اے کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود دا فائنانسز اور لونس اور ڈیٹ. تو پروفیٹیبلٹی یہاں پہ کم ہو رہی ہے آپ کی. تو اس پالیسی کے تحت آپ کے پاس لیکوڈیٹی ضرور ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا ایکسپینس آف پروفیٹیبلٹی. ناؤ دس اپروچ involves the use of long-term debts and equity financing to all long-term fixed assets and permanent assets in addition to some part of temporary current assets. دیکھیں, we shall take up the classification of working capital a bit later, لیکن یہاں پہ میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایسٹس میں, کرنٹ ایسٹس میں ایک پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس آر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس میں, وہ بیسیکلی جو سائیکلیکل یا سیزنل جو ہوتی ہیں انڈسٹریز, اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ جو فار ایگزامپل عید پہ جب زیادہ کنزمپشن ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ یو ہیو ٹو پروکیور مور کرنٹ ایسٹس ان آرڈر ٹو سپورٹ دا انکریزڈ سیل اور پروڈکشن ایکٹیویٹی. تو وہ جو سیزنل ایسٹس آ رہے ہیں وہ کرنٹ ایسٹس جو ہے وہ ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس آتے ہیں. اور ایز پر دس پالیسی اف یو آر فالوئنگ اے کنزرویٹو پالیسی دین اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو لانگ ٹرم جو ڈیٹ ہے اور اکویٹی فائنانسنگ ہے دیٹ ول بی یوز ٹو فائنینس دا پرماننٹ کرنٹ ایسٹس جو پرماننٹ ہیں, جو کہ ایک انویسٹمنٹ ایسی ہے دیٹ یو ہیو ٹو مینٹین تھرو آؤٹ دا پیریڈ اور تھرو آؤٹ اے ایئر. تو آپ لانگ ٹرم جو فائنینسنگ ہے اس کو زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس سے آپ اپنے پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کو پورا فائنینس کرتے ہیں, اور سم پارٹ آف دا ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس آر فائنینس فرام دا لانگ ٹرم فائنینسز اینڈ دا اکویٹی. تو یہ پالیسی جو ہے اس میں ایک اور جو ایشو آئے گا وہ یہ ہے کہ اس میں دا فرم ہیز اے لارج اماؤنٹ آف نیٹ ورکنگ کیپٹل. نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا اس میں. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے کرنٹ ایسٹس میں, obviously the net working capital would be positive آ جائے گی. اب اس میں ایک رسک کے لیول کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اس میں رسک جو آئے گا وہ لو لیول کا آتا ہے. ایز فار ایز say your sales and production policies are concerned, you have ample stock to support your sales. اور جب آپ کی سیلز یا پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچ رہی ہے, ایکسیس ہے, تب اس میں کوئی شارٹیج کاسٹ وغیرہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہو رہی ہوتی. اینڈ دا ادر تھنگ کہ اس میں یور کرنٹ ایسٹس آر مور دین کرنٹ لائبلٹیز. تو اس میں کیا کریکٹرسٹکس آئیں گی کنزرویٹو پالیسیز میں جو ورکنگ کیپٹل کی ہے؟ فرسٹ آف آل there is ample funds invested in current assets. It supports جو بھی لیول ہے سیلز کا اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سپورٹ کر دیتی ہے. اگر کوئی سیزنل انکریزز بھی آ جاتی ہیں تو اس کو سپورٹ کر لے گی. لیکوڈیٹی از ایٹ دا ہائی, پروفیٹیبلٹی ایٹ دا لویسٹ, ٹھیک ہے, اور لو رسک, ریلیٹیولی لو رسک پوزیشن میں آتی ہے. نیکسٹ پالیسی از the opposite of this conservative policy, that is the aggressive policy. All the things, all the factors are in the opposite direction. For example, the low level of investment. Current assets investment is kept at the lowest level that can support only
lowest production اور sales activity. اگر سیزنل کوئی انکریزز آتی ہیں سیلس میں پروڈکشن میں تو دیٹ پرٹیکولر لیول آف انویسٹمنٹ از ناٹ کیپیبل آف سپورٹنگ دوز. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل از نیگیٹو. کرنٹ لائبلٹیز آر مور دین کرنٹ ایسٹس اور اس کی وجہ سے آپ کا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. دوسری بات اس میں شارٹ ٹرم فائنانسز آر یوزڈ ٹو فائنینس کرنٹ ایسٹس. شارٹ ٹرم فائنانسز جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان لائک یعنی کہ جو کنزرویٹو پالیسی تھی اس میں شارٹ ٹرم جو ہے ان کو رسکی سمجھا جاتا ہے اینڈ لانگ ٹرم سورسز آر یوز ٹو فائنینس. اس میں شارٹ ٹرم سورسز آر یوز ٹو فائنینس دا کرنٹ ایسٹس اور اس میں جو رسک آ جاتا ہے شارٹ ٹرم پہ زیادہ ڈپینڈیبلٹی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فلکچویٹنگ انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی جو ایسٹیمیٹڈ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے آپ کے جو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں کیش فلو کے ان کے اور آؤٹ کو وہ ڈیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ فلکچویشن آف انٹرسٹ سے, کیونکہ شارٹ ٹرم میں فلکچویشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ میں ایز کمپیئر ٹو لانگ ٹرم. تو ایک رسک کا جو ایلیمنٹ اس میں آتا ہے دیٹ از فلکچویٹنگ انٹرسٹ ریٹ. اور شارٹ ٹرم چونکہ لو کاسٹ ہوتی ہے لیس ایکسپینسو ہوتی ہے اس لیے وہ تھوڑا سا آف سیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, جو رسکس ہوتے ہیں وہ نیٹ آف ہو رہے ہوتے ہیں اس صورتحال. لیکوڈیٹی کوئی نہیں ہوگی اس پالیسی کے تحت. جسٹ ان ٹائم کا ایک کانسیپٹ آپ نے I'm sure you have already covered that concept just in time کہ آپ نے ایک انوینٹری لیول جو ہے آپ کا زیرو انوینٹری لیول ہے یا بالکل منیمم جو آپ کا انوینٹری لیول ہے وہ آپ نے مینٹین کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کی کاسٹ تو کم ہوگی ڈیفینیٹلی, اگر آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے ڈیفینیٹلی دا کاسٹ ول بی لیس, مور پروفیٹیبلٹی unlike conservative policy. More investment in conservative policy, less profitability. تو یہ جو کانسیپٹس آپ دیکھ رہے ہیں رسک, پروفیٹیبلٹی, لیکوڈیٹی, وہ پالیسیز کا ایک ایکسس بناتی ہیں ورکنگ کیپٹل پالیسیز کا, اینڈ آل دا پالیسیز ریوالو اراؤنڈ دس ایکسس. دوسری بات شارٹ ٹرم فائنانسز میں جو ہیوی ریلائنس ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس میں کہ اس کے بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دو آسپیکٹس ہیں, لیکن اس میں رسک ایک اور بھی جس طرح ہے کہ دیٹ از کہ اگر فوری طور پہ کال کر لیا جائے لون, اگر لینڈرز کال کر لیں then it becomes difficult for company to arrange finances on the short term notice. So these are the two policies and I tell you one thing کہ these policies اس میں جو the investment level ہے that depends upon the management perception and management attitude towards risk. مینجمنٹ کا کیا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے رسک کے بارے میں, کیا وہ رسک سیکر ہیں, رسک اوورس کرتی ہیں, کیا ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فائنینشیل مینیجرز جو ہیں یہ پالیسیز ڈیوائز کرتے ہیں. ناؤ دیر از ون ماڈریٹ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ پالیسی. دس از سم تھنگ ان بٹوین اگریسو اینڈ کنزرویٹو پالیسی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بیلنس, یو ہیو ٹو ڈٹرمن اے ٹریڈ آف بٹوین رسک, پروفیٹیبلٹی اینڈ لیکوڈیٹی. ایک ٹریڈ آف آپ نے, ایک بیلنس آپ نے جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دس اپروچ ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ جو سیزنل ویریشنس کے طور پہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر یا زیادہ ہوتی ہے, اس کو آپ شارٹ ٹرم فائنینسز سے جو ہے وہ میٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو شارٹ ٹرم فائنینسز سے آپ سیزنل یا ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں اس کو فائنینس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں دوسری بات یہ آ جائے گی کہ جو پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہیں اور جو آپ کے
اور دوسرے جو فکس ایسٹس ہوتے ہیں اس کو نارملی آپ لانگ ٹرم فائنانسز جو لانگ ٹرم سورسز ہیں اس سے فائنینس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بیلنس کریٹ کرے گی چیز. سم پارٹ آف دا کرنٹ ایسٹس آر بینگ فائنینسڈ آن شارٹ ٹرم بیسس, اور جو پرماننٹ ہیں وہ لانگ ٹرم بیسس پہ آ رہے ہیں. اس میں لیکوڈیٹی اور پروفٹیبلٹی جو ہے وہ بھی بیلنس ہو رہی ہے. نہ زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور نہ زیادہ آپ کی جو ہے وہ اس میں رسک جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہے. جب آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوگی, ایک نارمل لیول کی انویسٹمنٹ ہوگی, تو آپ کی جو انویسٹمنٹ کی کاسٹ آئے گی وہ بھی نارمل ہے. جب کاسٹ نارمل آئے گی تو پروفٹیبلٹی ول بی نارمل. I mean, all the three things are falling in between aggressive and conservative working capital policies. اس میں پھر moderate amount of working capital آ جائے گی. آپ کے پاس working capital net جو ہوگا وہ positive ہوگا. Unlike aggressive policy وہ آپ کا negative میں نہیں آئے گا. اب in the real world, each firm must decide on its balance of financing sources and its approach to working capital management based on the particular industry and the firm's risk and return strategy. یعنی کہ جو آپ کی اسٹریٹجی بنے گی کمپنی کی بیسڈ آن دا مینجمنٹ ایٹیچیوڈ, وہ ڈٹرمن آپ کی کرے گی کہ آپ کی فائنینسنگ کی کیا ضروریات ہیں اور آپ کس طرح ان کو فائنینس کریں گے. This will vary from industry to industry, company to company, firm to firm, and environment to environment. لیکن based on almost 3 issues or 3 concepts, وہی آپ کی cost کا ایلیمنٹ آتا ہے, profitability ہے, then liquidity and then risk involved in investing in current assets. تو یہ ماڈریٹ پالیسی جو ہے دیٹ از ان بٹوین دا 2 پالیسیز. اب پروفیٹیبلٹی کی بات دیکھتے ہیں کہ پروفیٹیبلٹی کے اوپر ہم رینک کس طرح کر سکتے ہیں اپنی ورکنگ کیپٹل پالیسیز کو. دیکھیں, انویسٹمنٹ ان دا کرنٹ ایسٹس کیریز اے کاسٹ. جب وہ کاسٹ کی بات ہم کریں گے ان ٹرمز آف انٹرسٹ, جو مارک اپ ہے یا انٹرسٹ ہے اس کے, وہ کاسٹ آ جائے گی آپ کی. اب جب کاسٹ کی بات آ جائے گی تو جب کاسٹ انکریز کر رہی ہے آپ کی پروفٹیبلٹی ڈیکریز کرتی ہے. وی کین رینک دا ورکنگ کیپٹل پالیسی, جو بھی آپ نے پالیسی بنائی ہے, جو فائنینشیل مینیجرز نے بنائی ہے, اس کے لیے ایک ڈپ اسٹک آپ کے پاس ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی ہے. یو کین ورک آؤٹ پروفیٹیبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر اسٹریٹجی. ایک سلائڈ آپ دیکھیں ابھی, ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از اکول ٹو نیٹ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. یہ ٹوٹل ایسٹس جو ہیں ان کو اگر بریک اپ کریں, دا لائن امیڈیٹلی ڈاؤن دس اکویشن از, جہاں پہ ہم نے یہ ٹوٹل ایسٹس کو جو ہے وہ بریک اپ کیا ہے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ از اکول ٹو نیٹ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی کیش پلس ریسیویبلس پلس انوینٹری پلس فکس ایسٹس. ناؤ if you are moving from conservative to aggressive policy, conservative from huge investment in current assets to aggressive low investment, then the profitability will increase. Why this? دیکھیں, profitability increase کیوں ہوگی جب آپ conservative سے aggressive کی طرف آ رہے ہیں, جب آپ زیادہ investment سے current asset سے آپ less انویسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان میتھمیٹیکل ٹرمز دا ڈینومینیٹر ول ریڈیوس. جو ٹوٹل ایسٹس کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں سے اگر آپ انوینٹری ریسیویبل دونوں کو کم کر دیں گے تو ٹوٹل ایسٹس کم ہو جائیں گے, اور ڈینومینیٹر اگر کم ہوگا دین دیر از انکریزڈ پروفٹیبلٹی. تو یہ آپ کی ورکنگ کیپٹل کی ایک پالیسی کی ایک ٹیسٹ ہے پروفٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے.
جب انوینٹری ڈیکریز ہوگی تو ٹوٹل ایسٹس ڈیکریز ہوں گے اینڈ ریزلٹنٹلی the return on investment will increase. So under aggressive policy, the return on investment will increase. Profitability زیادہ ہوگی aggressive policy میں. اب بات liquidity اور profitability کی بھی ہے. لیکن lenders جو ہیں, banks جو ہیں, they require that current assets should be more than the current liabilities. Banks کا جو ہمارے ملک میں جو بینک کا ایویلیویشن کا کرائٹیریا ہے, اس میں ایک یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو کمپنیز ہیں, جو بارورز ہیں, دے مسٹ کیپ دیئر کرنٹ ریشو گریٹر دین 1:1, which mean that current assets should be more than current liabilities. Prudent ratio 2:1 consider کی جاتی ہے. The current asset should be double than the current liabilities. یہ بینکس کی طرف سے, یہ لینڈرز کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے. On the other hand, the businessman tries to squeeze the investment in current assets as down as possible, as low as possible. کیونکہ اس میں ایک کاسٹ انوالو ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے کرنٹ ایسٹس میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی, اور جو بزنس مین ہے وہ پروفیٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. لینڈرز پوائنٹ ویو از ٹو مینٹین اور ٹو پش فار مور لیکوڈیٹی. لینڈرز لیکوڈیٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بزنس مین پروفیٹیبلٹی کی دیکھ رہا ہوتا ہے. کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ لیکوڈ ضرور ہوتے ہیں, لیکن جو انوینٹری ہوتی ہے یا جو ہولڈنگ ہوتی ہے, یا جو انوینٹری کو آپ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کرنٹ ایسٹس کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں ایکسیسو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کوئی ریٹرن نہیں آئے گا. فار ایگزامپل, اف یو ہیو مور دین انف اسٹاک آف فنش گوڈس اور را مٹیریل لائنگ ان دا گو ڈاؤنس, you are not earning any return on that. اگر وہ انویسٹمنٹ آپ کی مور دین یور ریکوائرمنٹس جو ہے, جو بھی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے, دیٹ ایف پٹ انٹو دا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ دیٹ ول اسٹارٹ ارننگ سم ریٹرن. جتنا بھی ہے آپ کا وہ ریٹرن جو ہے وہ آپ کو دینا شروع کر دے گی. اگر آپ کی بہت زیادہ ریسیویبلس ہیں, they are not doing any good to the company. unnecessary, وہ ایک فروزن انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے, اگر وہ آپ کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ٹریڈ آف کے کانٹیکس میں آ رہی ہے کہ جب آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کسی میں تو وہ لیکوڈ نہیں رہے گی. وہ لیکوڈیٹی کو وہ جو ہے وہ ختم کر رہی ہے, ایلیمینیٹ کر رہی ہے. So liquidity and profitability has to be considered when you are devising a working capital management policy. Non-current assets on the other hand, جو fixed assets ہوتے ہیں وہ earning assets ہوتے ہیں. For example, جو plant ہے, جو machinery ہے, that is used to produce or manufacture goods, and then again all the cycle down to receiving cash from the debtors and satisfying the short term liabilities, long term liabilities as well. لیکن وہ لیکوڈ نہیں ہوتے ایسٹس. اب یہ جو ایک ایشو ہے liquidity and profitability and risk, یہ again these are the three pillars on which you establish your working capital policy. And a policy that can create a trade-off between all these three items is an optimal working capital policy. Risk and return. پہلے ہم نے liquidity اور profitability کی بات کی, اب risk کی اور profitability کی بات. Now in the context of current liabilities, normally sources of finance جو ایک کمپنی کے پاس ہوتے ہیں لانگ ٹرم ہیں, شارٹ ٹرم ہیں اور spontaneous ہیں. Spontaneous being the
اکاؤنٹس پیبل اینڈ اکروڈ لائبلٹیز جو ہیں وہ آپ کی اسپونٹینیس سورس آف فائنینسنگ ہے. وہ بھی دیٹ از اے سورس آف فائنینس. یو ایکوائر گڈس اور سروسز آن کریڈٹ. You don't pay them. You seek a period of say 30 days, 45 days, 60 days from the vendors to pay off their bills. And this is as good as using their money for 60 days. اگر آپ نے 60 days کے بعد ان کو پیمنٹ کرنی ہے. So in other words, you are enjoying a loan normally which is interest free for 60 days. اور آپ ان کو 60 days کے بعد پے آف کر دیں گے. سو دس از اے سورس آف فائنینس ایز ویل. اس میں جو فائنینشیل مینیجرز ہیں ان کا ایک بہت پارٹ ہے جو ان سب چیزوں کے درمیان ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. آئی مین کتنا آپ نے کریڈٹ ایکسٹینشن پیریڈ دینا ہے اپنے کسٹمرز کو, کتنا آپ نے وینڈر سے لینا ہے, that is based on your business environment, اس کے norms پہ, آپ کے production cycle پہ, آپ کے جو یہ sales pattern ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں working capital کے ambit میں آ جاتی ہیں. اور جو choice ہوتی ہے کہ how much amount of financing should come from spontaneous sources, from short term and from long term resources, اس کا بھی ایک مکس جو ہے وہ فائنینشیل مینیجر جو ہیں وہ جو ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پروفیٹیبلٹی آف دا بزنس, کہ آپ نے اپنی پروفیٹیبلٹی کو بھی جو ہے بزنس کو وہ بھی مینٹین رکھنا ہے, لیکوڈیٹی کو بھی رکھنا ہے, اور اس حساب سے آپ کا فائنینسنگ کا جو ہے وہ مکس جو ہے وہ چلے گا. Now اب ایک کوشچن آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی آ رہا ہوگا کہ دیر از نتھنگ ڈیفینیٹ ایز فار ایز ورکنگ کیپٹل پالیسیز آر. ہم نے ڈسکس تو کیے ایشوز, لیکن ہم نے کوئی ڈیفینیٹ جو ہے ایک پالیسی نہیں لا کے رکھی کہ اتنے ہونے چاہیے ان ڈالر ویلیو اور ان روپی ویلیو. دس شوڈ بی دا انویسٹمنٹ ان دا بزنس. There are other variety of other factors that a financial manager has to consider. Or I tell you one thing, it's not an easy job to determine the level of current asset investment. Even if there are two identical firms, two identical companies, similar companies in every respect, they might conclude with different level of current asset investment. Because what I believe, the attitude of financial management or the overall management is a guiding factor in devising a working capital management policy. Attitude of management. اب اسی طرح ہم آپٹیمل لیول کی بات کر رہے ہیں. واٹ شوڈ بی دا آپٹیمل لیول آف کرنٹ ایسٹس انویسٹمنٹ. اس میں دیکھیں کرنٹ ایسٹس میں بریک اپ کریں گے. جسٹ ٹیک 3 items which is inventory of every kind, whether it's finished goods or raw material inventory or work in process inventory. Then we have receivables and then we have cash and cash equivalents. اب آپٹیمل لیول اس وقت کرنٹ ایسٹس کا ہوگا جب آپٹیمل لیول انگریڈینٹس کا آ جائے گا جو ورکنگ کیپٹل کے اندر ہے. انوینٹری کا آپٹیمل لیول کیا ہے؟ the level of investment which can easily support the targeted sales and production activities of the company. وہ آپٹیمل لیول ہے جو آپ کی پروڈکشن اور سیلز کو سپورٹ کر رہی ہے. کیش کا کیا ہوگا؟ you must have amount of the cash available with you which can support short-term payments.
جو آپ کی اوبلیگیشنس ہیں شارٹ ٹرم میں ان کو وہ فلفل کر سکے ایزیلی. یہ آپٹیمل لیولز آپ کے آ گئے ہیں. ریسیویبلز وہ کنیکٹڈ ہیں, دیز آر ان بٹوین کیش اینڈ انوینٹری. تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کی ایک پالیسی کا اس میں بھی ایک آپٹیمل آسپیکٹ آئے گا کہ واٹ شوڈ بی دا پیریڈ, کریڈٹ ایکسٹینشن پیریڈ ٹو دا کسٹمرز. ریسیویبلس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور بھی جس طرح ایک ایشو آ سکتا ہے بیڈ ڈیٹس کا, کہ آپ کی کلیکشن جو ہے اور بیڈ ڈیٹس جو ہیں, بیڈ ڈیٹ نہ ہو, منیمم ہو یا زیرو بیڈ ڈیٹس کی جو پالیسی ہے اس لیول کے آپ کے ریسیویبلس ہونے چاہیے. ان نیسیسری جو ہے وہ کریڈٹ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تینوں ریسورسز جو ہیں, یہ جو تینوں انگریڈینٹس ہیں ورکنگ کیپٹل کے, ان میں آپٹیمل آپ کا لیول جو ہے وہی ہوگا جو آپ کی نیڈس کو, ڈفرینٹ نیڈس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. سو دس از نون ایز آپٹیمل لیول آف کرنٹ ایسیٹس. اب اس ساری جو ڈسکشن ہے ہماری جو کرنٹ ایسیٹس کی مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے, لیٹس سم اپ. وی ہیو کورڈ 3 policies: conservative, aggressive and moderate working capital policies. اب ان کو we just summarize all these 3 policies in terms of risk, in terms of profitability and liquidity. Let's have a slide. یہ slide آپ کے سامنے, all the 3 working capital policies have been projected on this slide. We have conservative policy which is denoted by A. We have moderate policy which is B, and aggressive policy is C. Now we have 3 columns: liquidity, profitability and risk. And on the left side we have the measurement in terms of high and low. Now you can see liquidity جو ہے وہ اگریسو پالیسی میں, جو کنزرویٹو پالیسی اے ہے اس میں میکسیمم ہے, یعنی کہ آپ کی پاس جو لیکوڈیٹی ہے وہ زیادہ ہے کنزرویٹو پالیسی وچ از اے. اور اگر آپ لیکوڈیٹی کی لوئسٹ لیول پہ جانا چاہیں گے تو وہ سی کی پالیسی سی جو ہے وہ اگریسو پالیسی ہے, اس میں لیکوڈیٹی سب سے کم ہے. اور نارمل یا ماڈریٹ ہے پالیسی بی, جس میں کہ لیکوڈیٹی نہ ہائی ہے نہ لو ہے, اگریسو اور کنزرویٹو پالیسیز کے درمیان لائی کر رہی. Now moving next to the liquidity column is profitability column, and you can see that aggressive policy is, highest in profitability. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ there is a low level investment in current assets, so the profitability is going to be increased at the higher side. Profitability, cost کم ہوگی definitely interest وغیرہ کی, then you have higher liquidity. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی کنزرویٹو پالیسی ہے اس میں پروفیٹیبلٹی ایٹ دا لویسٹ ہے. اگین دیٹ انویسٹمنٹ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کاسٹ زیادہ ہے, پروفیٹیبلٹی لو ہے. ناؤ موونگ ٹو دا لاسٹ کالم از رسک. اگریسو پالیسی ہیز دا ہائیسٹ رسک امونگ آل دا 3 ورکنگ کیپٹل پالیسیز. جو اگریسو پالیسی ہے اس میں رسک زیادہ ہے, لو لیول آف کرنٹ ایسیٹس. اور لو لیول آف کرنٹ ایسیٹس میں رسک آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو شارٹیج کاسٹ آ جاتی ہے, یا آپ کے پاس فائنینسز اگر شارٹ ٹرم میں اگر آپ کے اف یو فیل ٹو میٹ دا آبلیگیشنس, فیل ٹو میٹ اور فیل ٹو سیٹسفائی دا شارٹ ٹرم کلیمس, تو اس میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ ایک رسک کا سامنا ہوتا ہے. اور پالیسی جو آپ کے پاس اے ہے کنزرویٹو, اس میں رسک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہے. اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پالیسی بی ہے دیٹ از دی ماڈریٹ پالیسی, اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ رسک, پروفیٹیبلٹی اور جو آپ کی لیکوڈیٹی ہے وہ تینوں جو ہیں وہ بیلنسڈ ہیں. دیر از اے ٹریڈ آف, یہاں پہ ایک بیلنس ہے تینوں میں. اگر آپ لیکوڈیٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ وہ پالیسی اے میں زیادہ ہے,
پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ سی میں زیادہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان جو ایک انٹرمیڈیٹ ہے لیول، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پالیسی بی کو رکھا ہوا ہے. اب یہ چارٹ جو ہے، دس چارٹ ٹیلز اس ٹو تھنگس. لیٹس سی اندر سلائڈ. ایک سلائڈ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے سمرائز کیا کہ یہ چارٹ کیا بتا رہا ہے. اٹ ٹیلز اس دیٹ profitability varies inversely with liquidity. This is important. Profitability varies inversely with liquidity. اگر profitability زیادہ ہوگی تو liquidity کم ہوگی. اگر liquidity زیادہ ہے تو profitability کم ہوگی. liquidity زیادہ، profitability کم. کنزرویٹو پالیسی میں ہم نے یہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے. سو دے آر موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشنس. اگر پروفیٹیبلٹی اوپر جا رہی ہے دین liquidity از گوئنگ ڈاؤنورڈ اینڈ وائس ورسا. Increased liquidity can be achieved at the expense of decreased profitability. آپ اگر liquidity اگر آپ چاہ رہے ہیں، اگر آپ کی ورکنگ کیپٹل پالیسی لیکوڈ ہو تو آپ کی پروفیٹیبلٹی پہ یو ہیو ٹو کمپرومائز. دا نیکسٹ تھنگ از پروفیٹیبلٹی اینڈ رسک ہیو سیم ڈائریکشن. ان آرڈر ٹو ہیو اے گریٹ پروفیٹیبلٹی وی نیڈ ٹو ٹیک گریٹر رسک. دیکھیں رسک زیادہ ہوگا، دا گریٹر از دا رسک دا لارجر از دا پروفٹ. رسک زیادہ ہوگا، آپ کی پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوگی. دین واٹ از دا کنکلوژن؟ سو کنکلوژن اس کا ورکنگ کیپٹل پالیسیز کا کیا آئے گا؟ وی کین سی optimal level of each current assets will depend on the management attitude towards risk and return. جو optimal level ہے current assets کا وہ ڈپینڈ کرے گا مینجمنٹ کے ایٹیچیوڈ پہ towards risk and return. کہ وہ زیادہ جو ہے وہ profitability کی اگر بات کر رہی ہے، وہ profitability کی زیادہ اپروچ ہے ان کی، then definitely they are going to take more risks. ان کو زیادہ رسک لینے پڑیں گے. اگر وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تو ڈیفینیٹلی دی پروفیٹیبلٹی ول بی لیس، بیکاز پروفیٹیبلٹی اور رسک جو ہے وہ ایک ڈائریکشن پہ ٹریول کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایٹیچیوڈ جو ہوگا ٹوورڈز لکوڈیٹی اینڈ پروفیٹیبلٹی. پٹنگ ان ویری سمپل ورڈز کہ جو مینجمنٹ ہے وہ ڈپینڈ، اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے دیٹ از دا گائیڈنگ فورس اگین. وہ آپ کی ورکنگ کیپٹل پالیسی کو جو ہے وہ ایک روڈ میپ جو ہے اس کا وہ ڈیولپ کرے گا ایٹیچیوڈ. اگر بیلنسڈ آنا چاہ رہے ہیں، بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں ورکنگ کیپٹل کو، ماڈریٹ پالیسی ہے، ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو فائنڈ دا ٹریڈ آف بٹوین رسک، پروفیٹیبلٹی اینڈ لکوڈیٹی. دین آئی تھنک آج کا یہاں تک ہم کنکلوڈ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ورکنگ کیپٹل کو جو اس کے انگریڈینٹس ہیں ان کو انڈیویجولی ٹیک اپ کریں گے، اور اس سیگمنٹس جو ہیں ہمارے کیش مینجمنٹ ہے، انوینٹری مینجمنٹ ہے، ریسیویبل مینجمنٹ ہے، اکاؤنٹس پیبل مینجمنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کرنا شروع کریں گے. انشاءاللہ 27th لیکچر میں پھر ٹیک اپ کریں گے ورکنگ کیپٹل پالیسیز کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.